ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة من شذ شذ في النار صدق نبينا صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا جلسے کا جو عنوان ہے وہ بڑا بہتر بڑا اچھا ایک طرف جلسے کے عنوان کو دیکھا جائے اور دوسرے طرف ہم لوگ جو بکھرے بیٹھے ہیں اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اتحاد میں ہیں کہ اختلاف میں تو اس کو اختلاف کو اتحاد میں بدلنے کے لیے ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا اس لیے جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں منتشر ہو کر کے اکیلا اکیلا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ مکمل اتحاد کا ثبوت پیش کیجیے آگے آ جائیں بھائی جو لوگ پیچھے تنہا بیٹھے ہیں وہ جماعت کے ساتھ مل جائیے تاکہ جماعت کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کو بھیڑیا اچک نہیں سکے گا اور آپ تنہا رہیں گے تو شیطان آپ کو اچک کر کے پیچھے سے لے کر کے چلا نہ جائے ویسے بھی آج کل ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہر آدمی 2 پیسے کے بدلے میں ہمارا ایمان خریدنے کے لیے تیار ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور جس اتحاد امت اصلاح امت اور اتحاد امت کے اعتبار سے ہم لوگوں کا یہ عنوان جلسے کا رکھا گیا ہے اللہ اس میں ہم لوگوں کو مکمل 100% کامیابی عطا فرمائے بہرحال تفصیلات کی طرف جانا نہیں ہے باہر سے مہمان خاص کے طور پر 2 مقرر بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت ہی مختصر انداز میں ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے سے کچھ آپ کے سامنے باتیں نبی کی اور قرآن کی آ جائے تاکہ ہم لوگوں کا اتحاد میں باقی رہے اور ہم لوگوں کا اتحاد اختلاف میں نہ بدلے پہلے بات گستاخی معاف کیجیے گا ہم لوگ سامنے بیٹھ رہے ہیں پیچھے ہمارے قرآن کی آیت ہے یہ ہمارے قرآن کے لیے بے ادبی کا مقام ہو رہا ہے اس لیے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کو پیچھے رکھ کر کے ہم لوگ آگے بیٹھ جائیں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ہمارے پیچھے ہے اس لیے میں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا ہوں میں اللہ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ ہماری نادانی کو معاف فرمائے اور پیچھے جو قرآن کی آیت ہے اس آیت سے ہماری اللہ رب العالمین گرفت نہ فرمائے اس لیے میں اپنے چیئر کو تھوڑا سا آپ لوگوں سے مختلف کر لیتا ہوں عالمین نے اس روئے زمین کے اندر ایک نہیں بلکہ
احادیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1,24,000 پیغمبروں کو کس وجہ سے بھیجا ہے؟ مجھ سے زیادہ غالباً آپ کو معلوم ہوگا کیوں بھیجا۔ سب کو اس وجہ سے تمام انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا تاکہ سارے انسانیت اللہ کے سامنے ایک پلیٹ فارم کے ساتھ جھکنے والا بن جائے۔ ساری انسانیت، سارے لوگ، سارے مسلمان طبقہ یا سارے وہ لوگ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ میں نے اسے اعتبار سے ایک آیت پڑھی قرآن مقدس کے 22ویں پارے کی سورہ فاطر کے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ لوگوں جب بات کرو تو ٹھیک ٹھاک بات کرو۔ ٹھیک ٹھاک بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے جب تم گفتگو کرو تو تمہارا گفتگو اس انداز کا ہو، تمہاری باتیں اس انداز کی ہو کہ اس بات کے ذریعے سے متاثر ہو کر کے وہ بندہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بالکل ٹھیک ٹھاک بات کیجیے۔ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں بندو تمہاری 3 ذمہ داری ہے، تم 3 ذمہ داری کو قبول کر لو، تمہارے لیے 3 ذمہ داریوں کو میں قبول کرتا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا بن جاؤ۔ ایمان والا انسان کب بنتا ہے؟ جب ایمانی تقاضے پر مکمل عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مکمل تفسیر بن کر کے ہر ایک کے ساتھ محبت، عقیدت اور ہر ایک کے ساتھ آپسی بھائی چارگی کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنے والا جب انسان بن جاتا ہے اور ایمانی تقاضے پر عمل کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کوئی کام نہ ہونے والا ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کوئی کام بگڑنے والا ہے۔ اللہ ہی کی ذات وہ ہے کہ ہمارا کام کو بناتا بھی ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چلتے ہیں تو ہمارا کام وہی بگڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ہو کر کے نہیں رہیں گے تو ہمارا کام بھی اللہ رب العالمین کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جب میرا نہیں ہوا تو اس کا کام بھی بگڑتا چلا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے تم مکمل مومن بن جاؤ، اور جب انسان مکمل مومن بنتا ہے تو وہ آدمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ انسیت و محبت کے ساتھ جینے کو اپنے لیے نصب العین سمجھتا ہے، اور اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، ان کی سیرت و اخلاق کے اعتبار سے، کردار و کیریکٹر کے اعتبار سے جب زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان ایک مکمل انسان بننے کے لائق اور کہلانے کے لائق بن جاتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتقوا اللہ، ایمان قبول کر لو اور اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، آپ بھی دیکھیں گے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہیں اس کام کے اندر اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کام کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہوگی۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو مسجد کا رخ ضرور کرتا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے کے طریقے کے اعتبار سے اللہ کے گھر میں حاضر ضرور ہوتا ہے۔ آج پوری انسانیت، اور پوری انسانیت نہیں، میں کہتا ہوں کہ پوری روئے زمین کی تمام قومیں مسلمانوں کے پیچھے ہیں، لیکن مسلمان اس کے باوجود سدھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 1% مسلمان اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تب یہ حال ہے کہ پوری روئے زمین ایک طرف اور مسلمان کا 1% نمازی ہونے کے اعتبار سے
1% اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے، 1% اللہ کے نبی کی سیرت و اخلاق کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی وجہ سے تمام روئے زمین کے لوگوں پر حاوی. تو اب آپ بتائیے مسلمانوں، ذرا آپ اپنے ذہن و دماغ سے فیصلہ کیجئے کہ مسلمان 1% بے نمازی رہے اور 99% نماز والا بن جائے، اتحاد و اتفاق والا بن جائے، اصلاح امت والا بن جائے، تو آپ کہیے پورے روئے زمین کے اندر جتنی سپر پاور طاقتیں ہیں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آ کر کے اپنا جبین نیاز کو ٹیکے گا بھی. لیکن شرط یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم ہی لوگ سر بلند رہو گے اس روئے زمین کے، تم سردار بن کر کے زندگی گزارو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر رہو. تو اللہ نے کہا پہلے نمبر پر کہ مومن بن جائیے. اب ہم مومن کس درجے کا ہے، مومن کس درجے کے ہم لوگ ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ یحب لاخیہ. کہ آدمی اس وقت تک کامل و مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہ پسند کرنے والا بن جائے. آج ہم لوگ اپنے لیے اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو بھائی براہ روی کے شکار ہیں، جو بھائی اتحاد و اتفاق کی دولت سے بالکل کورے ہیں، عاری ہے، خالی ہے، بالکل دور ہے، ان لوگوں کے پاس ہم لوگ جانے تک گوارا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ سمجھتے ہیں وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا ایمان کا معاملہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے. آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایام 63 سال میں زیادہ تر ایام دوسروں کے کام آنے میں گزرا ہے. نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ہم کھا رہے ہیں، ہمارے صحابہ کھا رہے ہیں کہ نہیں. آپ علیہ السلام کا کردار اور اخلاق اور کریکٹر اتنا اونچا تھا مسلمانوں کہ آپ علیہ السلام نے پورے بگڑے ہوئے قوموں کو سدھار کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. بڑی خون کی ندیاں بہا کر کے یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے. لیکن ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ آپس میں گروہ بندی کا شکار ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. نہ نبی کا اخلاق ہمارے اندر آ رہا ہے، نہ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں. اور تو اور آگے چل کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں، آج کل مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات حاصل کرنے سے جتنا وقت ضائع ہوگا اتنے وقت کے اندر ہمارے بچے نرسری کا مکمل کلاس پورا کر لیں. جی ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں، میں اپنے کانوں سے سن کر کے یہ بات اس علاقے کی بات کر رہا ہوں. تو قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کا بچہ مسلمان بنے گا. قرآن جب آپ کے بچے کے سینے میں ہوگا تو آپ کا بچہ آپ کی عزت و احترام کرنے والا بنے گا. قرآن جب آپ کے بچے کے اندر ہوگا، آپ کے گھر کے اندر قرآن تعلیمات ہوگی تو ہر ایک شخص ایک دوسرے کی عزت و احترام، بڑے چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹے بڑوں کی عزت و احترام ضرور کرے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، دوسرا کام مسلمانوں تمہارا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ. جب اللہ سے ڈرے گا تو اتحاد و اتفاق قائم ہوگی، اور اتحاد و اتفاق قائم ہونے کے بعد وہ بندہ اللہ کے گھر میں جھکنے والا بن جائے گا. اور اللہ کے گھر میں جب جھکے گا تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت اس روئے زمین کے اندر ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے 27ویں پارے کے اندر سورہ زاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں کی تخلیق اور جناتوں کی تخلیق اور اس کے اندر آگے ہے فرشتوں کی تخلیق، لیکن قرآن میں فرشتوں کی تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کیے. ان 18,000 مخلوقات میں 17,997 مخلوقوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور صرف 3 مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان تو ایسا ہے
کہ ابھی نماز پڑھ کر کے آئے گا اور دوسرے فجر کے وقت میں اگر کوئی جگائے گا نہیں تو الحمدللہ کلکتہ شہر میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کم از کم 12 بجے اٹھیں گے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطالعہ کیجئے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی فجر کی نماز قضا کی، صحابہ کرام نے کبھی فجر کی نماز قضا کی، صحابہ کرام کس انہمام کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جابر نماز میں حاضر نہیں ہوتے، معاملہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، تمہارے کپڑے پر یہ زعفرانی رنگ کس بات کی دلیل ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی۔ آج کل ہم لوگ تو شادی میں اتنا خرافات مچاتے ہیں کہ اتنا لمبا لمبا کارڈ چھپواتے ہیں کہ اس کارڈ کو اگر رد کر کے اس کے پیسے کو دیکھا جائے تو ایک غریب لڑکی کی شادی ہو جائے گی۔ اس کارڈ کے بعد بھی 14 مرتبہ آپ کو فون کریں گے کہ آپ کو یاد ہے نا فلاں تاریخ 24 اپریل، اور اگر فون نہیں کیا خدا نہ خواستہ تو ہم لوگ اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں، ارے آپ نے کارڈ تو دے دیا رسمن لیکن آپ نے یاد تو نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے کپڑے پر یہ زعفرانی رنگ کس بات کی دلالت کرتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا، جابر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی۔ کتنی سادگی تھی، اخلاق و کردار کا پیمانہ کتنا اونچا تھا۔ آپ علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام نے کسی طرح کی شکایت کا معاملہ نہیں پیش کیا۔ کہا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تم دونوں جوڑوں کے درمیان برکت عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولیمہ ضرور کرنا۔ اولین ولو بشاۃ، ایک چھوٹے سے بکرے کا بچہ ہی لے لو اور اس کے ذریعے سے تو ولیمہ کر لینا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ہم لوگ ولیمہ نہیں کرتے ہیں۔ ولیمے کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ پوری دنیا جب تک دیکھ نہ لے ہمارے ڈیگوں کو، اس وقت تک ہمارا ولیمہ نہیں مکمل ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر نماز میں حاضری نہیں ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نماز کے ہر رکعت میں، ہر نماز میں شریک ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگلے صف میں ہم نماز پڑھا کرتے تھے شادی سے پہلے، اب پچھلے صف میں آ کر کے جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں دوبارہ گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ ہم لوگ نماز شادی کرتے ہیں، ہمارے بچے نوجوان، ہم لوگ نوجوانی کے عالم کے اندر سب سے پہلے شادی کرتے ہیں۔ شادی کرنے میں سب سے اہم کام ہم لوگ رول ادا کرتے ہیں کہ سب سے پہلی فرصت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے فرصت میں یہ کرتے ہیں کہ اگر مال ہے تو ہم لوگ دور نکل جاتے ہیں اس شادی کی خوشی منانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ دور نکل جائیں خوشیاں منانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ اگر دیکھیں گے مسلمانوں تو بڑی سادگی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ مطالعہ کیجئے تو اتنے لوازمات ہماری شادیوں میں جتنی ہوتی ہیں اتنے لوازمات صحابہ کرام کے دور میں اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، مومن بننے کے بعد اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ تیسرا کام تمہارا یہ ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تم بات کرو تو داؤ پیچ والا بات مت کرو، تم بات کرو تو سیدھی سادھی بات کرو، سچی باتیں کرو، اور جب اسلام کی کوئی بات تجھ سے پوچھے تو اسلام کے پرفیکٹ بات آپ بتاؤ، سچی بات، اصلاحی بات جو آپ کے لیے، آپ کے اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اور پوری امت کے اصلاح کے لیے وہ کام آنے والی بات بن جائے۔ جس بات کو تم کرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہا کہ یصلح لکم اعمالکم، تم مومن بن جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، بات سچی سیدھی کرنے والے بن جاؤ گے، تو تمہارے لیے ہم 3 پروانوں کا جو ہم ذمہ داری لیتے ہیں، وہ 3 ذمہ داری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 3 اللہ رب العالمین نے 3 ذمہ داری لی. کہا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کا اصلاح کر دیں گے. جب اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، اعمال کے اندر درستگی آ جائے گی، آپ ذرا سوچ کر کے سمجھ کر کے کہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اگر اصلاح آ جائے تو پورے لوگوں کے اندر جب اصلاح ایک ایک کر کے یکی بادگی آ جائے گا، خود انسان جب اللہ سے ڈرنے والا مومن بن کر کے نمازی بن کر کے گزرے گا، اصلاح جب آ جائے گا تو پوری امت کے اندر اصلاح آئے گا. تو اس اصلاح کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی فرصت کے اندر تمام مسلمانوں کو بلا تفریق مسلک و مشرب میں کہتا ہوں، بلا تمہید بلا تاخیر، آپ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بن جائیں. اس سے بڑا اتحاد و اتفاق کی کوئی جگہ نہیں، اس سے بڑی جگہ اور بہتر جگہ اتحاد و اتفاق کے مثال کو قائم کرنے کا بہتر اور کوئی مقام نہیں روئے زمین کے اندر. اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہاں اللہ کے سامنے غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑا ہے، مالدار بھی کھڑا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے، رعایا بھی کھڑا ہے، سب ایک صف میں. اور اللہ رب العالمین اسی بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے تمام بندے، چاہے وہ چھوٹے ہو غریب ہو، کپڑے پرانے والے ہو یا نئے کپڑے والے ہو، جو کھایا ہو کھائے ہو یا نہ کھائے ہو، تمام صورتحال کے اندر جب ایک صف میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کو خوش کرنا ہے کہ نہیں بتائیے؟ اللہ کو خوش کریں گے بھائی؟ کب خوش کریں گے؟ اللہ کے گھر کو آباد کر کے، اللہ کے گھر کے اندر حاضری دے کر کے. دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کہا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پھر ہم تمہارے گناہوں کے معافی کا اعلان کر دیں گے. معافی کا اعلان ہمارے گناہوں کا جب ہو جائے گا، ہمارے اصلاح اعمال کا ہو جائے گا، گناہوں کے معافی کا اعلان اللہ رب العالمین فرما دیں گے. اور اس کے بعد فقد فاز فوزا عظیما، پھر سب سے بڑی کامیابی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ تم کو جنت کے طور پر ہم عطا کریں گے. اور وہ اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کامیابی کے لیے اگر آپ ایک شرابی کو بھی پوچھیں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ شرابی کو شراب سے بچا دیا اللہ رب العالمین، جس بیماری کے تحت آج کل کے نوجوان طبقہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ بگڑ رہا ہے اور اس طرف جا رہا ہے، اگر اس کو بھی پوچھئے کہ بھائی تم شراب کے نشے کے حالت میں ہے، کہیے کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے، تو وہ بھی کہے گا کہ ہم تو امام صاحب آپ سے پہلے جنت میں جائیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یغفر لکم ذنوبکم فقد فاز فوزا عظیما، پھر سب سے بڑی کامیابی ہم تم کو عطا فرما دیں گے. وہ کامیابی کیا ہوگی کہ جنت عطا فرمائیں گے اللہ رب العالمین. اور سروئے زمین کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا اتحاد و اتفاق کے ساتھ، بلا اختلاف، بلا کسی چوں چلا کے جب ہم اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں گے تو جنت تو ہم کو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ ہمارے مہمان حاضر ہیں اور میں گستاخی پر گستاخی کیے جا رہا ہوں. مجھ کو تو آپ بارہا سنتے رہیں گے، اور ہمارے مہمان جو باہر سے آئے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو موقع ملنا چاہیے. ہم نے ایک حدیث پڑھی، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت اور مدد جماعت ہی پر آتی ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکل جائے گا وہ جہنم کے راستے کے طرف چل جائے گا. اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اصلاح امت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتحاد امت اور اصلاح امت کے عنوان سے یہ محفل، یہ مجلس، یہ جلسہ قائم کیا ہے. اللہ ہم سب کے دلوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے گھر میں حاضر کرنے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید قاری و حافظ محمد امتیاز صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. ہمارے درمیان جناب محمد فیض سعید صاحب موجود ہیں اور سلمان فائز صاحب بھی موجود ہیں. انشاءاللہ بہجت ہم ان کو بھی سماعت فرمائیں گے. اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا
اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، لیکن اس امت نے مسلکی اور نظراتی اختلاف سے خود کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے جس کا کوئی نظیر نہیں۔ میری اس بات کی ترجمانی عمران پرتاپ گڑھی کی اس نظم سے ہو سکتی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نفرت والے کچھ رنگوں نے ان مادی چند لفنگوں نے، نفرت والے کچھ رنگوں نے ان مادی چند لفنگوں نے ثابت کیا یہ پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے۔ 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے، 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے، ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے۔ مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کیجیے، مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کیجیے، جو چھوڑ کر گئے آقا اس سب کا تماشا مت کیجیے۔ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازار میں لاؤ گے، مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازار میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ ان کو تو ہماری مٹنے کی اس کین سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو بس مین سے مطلب ہوتا ہے، بس مین سے مطلب ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر ایک مختصر تعارف کے ساتھ جناب فارسی سلمان فارسی صاحب کو دعوت شکن دوں گا۔ یہ شخصیت محتاج و تعارف نہیں، میں دعوت شکن دینے سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں۔ آپ کا نام سلمان فارسی ہے اور آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے پریم کمار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ انہوں نے اپنا نام سلمان فارسی رکھا۔ الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہیں اور اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی کہ ان کے ہاتھوں سے بہت سارے غیر مسلمہ حضرات اسلام قبول کر چکے ہیں اور یہ ایک دین کے داعی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں سلمان فارسی صاحب کو میں اس شعر کے ذریعہ دعوت شکن دے رہا ہوں کہ غلامی میں ناکام آتی ہے، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوؤں کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوؤں کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میں جناب سلمان فارسی صاحب کو دعوت شکن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی حدیث کی روشنی میں ہمیں ملفوظ کریں۔ جناب سلمان فارسی صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من آبى۔ قال رسول اللہ ومن یابى؟ قال من اطاعنی دخل الجنة وما عصانی فقد آبى۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور سٹیج پہ بیٹھے علماء کرام،
میں آپ سبھی کو اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی برکت آپ سبھی پر برقرار رہے۔ جیسے کہ میرے بھائی آج کافی دور سے ہمارے سامنے ایک دوست، ایک ساتھی آپ کے سامنے آئے ہیں اسلام کی کچھ باتیں آپ کو بتانے کے لیے، تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان کے سامنے زیادہ بات کر سکوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ آج آپ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ لوگ سے درخواست کروں گا کہ سارے بھائی ہمارے اسپیچ کے بعد ضرور رکے، اور پیچھے کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ لوگ سامنے آ کر بیٹھ جائیں، اور میں جو آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق کوشش کرے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آخر ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، آخر وجہ کیا ہے اسلام قبول کرنے کا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ میرے پریوار والے سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں پریم کمار کسی لڑکی کے پریم کی وجہ سے، کسی لڑکی کے محبت کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھائیوں نے مجھے بہت سارا دولت دے دیا ہے، بہت سارا پیسہ دے دیا ہے، جس کے لالچ کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ۔ تو میں اپنے بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس مختصر کے طور پہ میں اپنی بات کو یہی ختم کروں گا کہ میں آخر اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کا نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کا نبی ہے۔ نہیں میرے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے لیے بھی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسچن کے لیے بھی آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہندو کے لیے بھی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کسی شخص کو جنت میں جانے کی خواہش ہے، چاہے وہ ہندو رہے، چاہے وہ کرسچن رہے، چاہے وہ یہودی رہے، اسے اشہد لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ اس کی گواہی دینا پڑے گا، تبھی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کے اترکت اور کوئی مارگ درشن نہیں ہے۔ میرے بھائی اب میں اپنے عنوان میں آتا ہوں کہ آخر میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ بھائی جب میں بہت چھوٹا تھا نا تو اکثر اپنے بابو جی سے پوچھتا تھا کہ بابو جی اس برہمانڈ کو بنانے والا کون ہے، اس برہمانڈ کی رچنا کرنے والا کون ہے؟ تو میرے پتا جی کہتے تھے اس برہمانڈ کو بنانے والا برہما ہے، برہما نے سرشٹی کی رچنا کی، برہما نے اس کائنات کو بنایا۔ تو میں برہما کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس سمے آوازن کلاس 3 ہوتا 3-4 میں پڑھ رہا ہوگا، اور میرے بابو جی نے کہا کہ اس برہمانڈ کو بنانے والا برہما ہے، تو مجھے لگا کہ میں برہما کی اپاسنا کرنا شروع کر دوں۔ پھر کچھ دن بعد ہمارے یہاں پہ شیوراتری کا اتسو آیا اور شیو جی کو رکھا گیا۔ اب میں نے چاچو سے پوچھا کہ چاچو یہ کون ہے؟ چاچو نے کہا یہ شیو ہے، یہ سب سے بڑا بھگوان ہے اور یہی دنیا کو بنانے والا ہے، کیونکہ میرے چاچو جو ہے وہ شیو کو سب سے بڑا بھگوان مانتے تھے۔ تو مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ میرے بابو جی سے زیادہ میرے چاچو کو نالج ہے۔ میں شیو کی آرادھنا کرنا شروع کر دیا، میں شیو کی اپاسنا کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دن بعد ہمارے یہاں پہ نوراتری آئی اور درگا جی کو رکھا گیا، اور درگا جی کو مورتی کو رکھا گیا اور گربا ڈانڈیا کھیلا جاتا ہے، جس طرح سے اس طرح سے اتسو کیا جا رہا تھا۔ اب میں نے دیدی سے پوچھا کہ دیدی یہ کون ہے؟ دیدی نے کہا یہ درگا جی ہے، یہ ویشنو دیوی ہے اور یہ سب سے بڑا بھگوان ہے۔ بھائی تب میں کنفیوز ہو گیا، اس لیے کنفیوز ہو گیا کہ جس پریوار میں میں رہتا تھا وہ جوائنٹ فیملی ہے، میرے تایا میرے بابو جی میرے چاچو سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور ہیڈ آف دا فیملی میرے بابو جی تھے۔ مطلب گھر میں کیا راشن آئے گی، کیا سبزی
तरक्की आएगी। सब हमारे बाबूजी के अनुसार होता था। तो मैं ये सोचता था कि मैं जिस घर पे रहता हूँ, जिस माहौल पे रहता हूँ, इसको चलाने वाला सिर्फ मेरे पिताजी है। अगर मेरे चाचू जी उसमें कुछ रखते थे तो आपस में इख्तिलाफ पैदा होता था। तो मैं ये सोचने लगा, अगर इस ब्रह्मांड को बनाने वाला 33 करोड़ देवी देवता हो, 33 करोड़ भगवान हो, तो इस भगवान अगर इतना बनाने वाला हो तो आपस में इख्तिलाफ हो जाएगा। इसलिए ईश्वर तो एक होना चाहिए, खुदा तो एक होना चाहिए। मुझे हिंदू से आस्था हट गया। फिर मैंने क्लास 6 मेरा एक दोस्त था साजिद, उसने मुझे इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक रोशनी है, अल्लाह किसी का सर कहीं नहीं झुकता है। पर उस समय साजिद ने मुझे सही तरीके से इस्लाम की दर्शन नहीं दे पाई और सही तरह से इस्लाम की तबलीग नहीं कर पाया। तो मुझे इस्लाम में समझ में नहीं आया और मैं इस्लाम को भी उस वक्त भी ग्रहण नहीं कर पाया। हो सकता है उस वक्त मैं 13-14 साल का हूँगा। फिर उसके बाद मेरे एक सर था मिस्टर पीटर दास, वो क्रिश्चियन था। उसने मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया कि मेरे मजहब में अल्लाह एक है, खुदा एक है और ईश्वर की सिवा सर कहीं नहीं झुकता है। तो मैं वो सर के साथ मैंने मिशनरी ऑफ चैरिटी ज्वाइन किया था। आप लोग जानते होंगे मदर टेरेसा, उनके मरने के बाद सिस्टर निर्मला जो थी, यही पूरे कलकत्ता की सुपीरियर थी। जैसे प्रेमदान, शांति निकेतन, ये जो बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहा है, इसको चलाने वाला उस वक्त मदर टेरेसा के बाद सिस्टर निर्मला थी। तो मैं इसके अंदर मैंने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया और मैं क्रिश्चियनिटी से बहुत मुतासिर हो चुका था और इतना मुतासिर हो चुका था कि इन लोग देखो कि बूढ़ों की मदद करता है, बच्चों की हेल्प करता है। तो मैं बहुत मुतासिर हो चुका था। फिर एक दिन सिस्टर जोबिता ने मुझसे कहा कि प्रेम चलो मास के लिए, प्रे के लिए। तो जब मैं मास के लिए गया तो उन्होंने कहा इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। तो मैंने सिस्टर से पूछा कि सिस्टर इसका मतलब क्या है। मैं एक सीनाई स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो उस हम लोग भी जब वहाँ पे भी जब पढ़ते थे तो उस वक्त मैं टीचर से पूछ नहीं सका था। पर जब मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर ने बताया बेटा प्रेम, द लॉर्ड, होली गबराइन और जीसस क्राइस्ट सन ऑफ लॉर्ड, इस तीन को मानना पड़ेगा तब तुम क्रिश्चियनिटी में आ सकते हो और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैं सोचने लगा कि अगर अल्लाह का बेटा जीसस क्राइस्ट हुआ तो अल्लाह का बेटा दूसरा अल्लाह, उसकी माँ मरियम मतलब तीसरा अल्लाह। तो इनके मजहब में भी ईश्वर मुझे एक नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिव पार्वती गणेश पहले से ही मौजूद था। तो मुझे एक ईश्वर के तसव्वुर यहाँ पे भी नजर नहीं आया और मैं किसी ईश्वर के ऊपर बिलीव नहीं करता था और किसी भगवान के ऊपर नहीं मानता। बस लोग मना रहे हैं, बस अपने परिवार के साथ घुल मिलकर बस त्यौहार मना रहे हैं, पर ईश्वर के ऊपर आस्था मुझे हट गया था। तो मेरा एक भाई था जिनका नाम जैद है, मेरा चचेरा भाई, वो मेरे से पहले इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम राजीव है। उसने मुझे बताया था कि भाई प्रेम, तुम तो पहले ईश्वर की तलाश किया करते थे, अल्लाह की तलाश किया करते थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम इस्लाम को क्यों नहीं समझते हो, तुम खुदा को क्यों नहीं समझते हो। हमने कहा राजीव मुझे इस्लाम के बारे में मत बताओ, मैं जानता हूँ कि इस्लाम क्या है। उसने कहा कि कम से कम कुरान तो पढ़ो। तो भाई उस समय तो शैतान दिमाग में बैठा हुआ था। शैतान नहीं चाहता है कि आदम के औलाद सिरातुल मुस्तकीम पे चले और अल्लाह के रास्ते पे चले। उस समय तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो भाई ने कहा कि भाई कम से कम वेद तो पढ़ो, कम से कम भगवत गीता तो पढ़ो। हमने कहा क्यों मुझे संकट में डालते हो, क्यों मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता हूँ, क्यों मुझे सबके चीज में ढुका रहे हो तुम मुझे और इसमें मुतला कर। उसने कहा भाई पढ़कर तो देखो। तो हमने कहा चलो पढ़कर देखते हैं। तो मैंने अपने गांव अयोध्या में मैंने अपने ताया से कहा कि ताया मुझे वेद चाहिए। तो उन्होंने 4 ऋग्वेद, 3 यजुर्वेद, 2 सामवेद, 1 अर्थावेद मुझे दे दिया। और यकीन मानिए इतना किताब मुझे दे दिया, इतना किताब दे दिया मुझे। और मैं देखकर अचंभव हो गया कि ईश्वर को जानने के लिए मुझे इतना किताब पढ़ना पड़ेगा। मैं उस किताब को रख दिया और मैंने पढ़ा नहीं कभी। मैं उस किताब को रख दिया और मैंने पढ़ा नहीं। कितना पढ़ना पड़ेगा ईश्वर को जानने के लिए, मैं नहीं पढ़ूंगा इस किताब को। और फिर वही दुनिया के चकाचौंध में फंस गया और दुनिया के ग्लैमरस चीज पे मैं फंस गया। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा कि चलो खोल कर देखते हैं किताब में क्या है। तो वैसे तो बहुत सारा श्लोक मिला था मेरे भाई, तो मुझे कुछ छोटा सा समय मिला गया, 20 से 20 मिनट मिला गया, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा आप लोग के सामने। तो मुझे एक श्लोक मुझे मिला, जो ये श्लोक मुझे बहुत आकर्षित किया और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ईश्वर ने फरमाया ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 श्लोका नंबर 1 अध्याय नंबर 10 पे, जहाँ पे ईश्वर ने
ने फरमाया इंद्रम व विश्व तस्मरी हवा में जनेब्या अस्माका मस्तके वाला, ऐ मानव जाति तुझे कदापि युग नहीं है कि मुझ परमेश्वर को छोड़ाकर किसी और की उपासना करो, क्योंकि एकमात्र मैं अकेला हूँ। जब मुझे ये श्लोक मिला और ये मंत्र मिला, ये मैं सोचने लगा कि मैं जिस 33 करोड़ देवी देवता की आस्था मैं हिंदुओं में देख रहा था, इनके ही ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ईश्वर कह रहा था कि तुम्हारा ईश्वर एक है, तुम्हारा पालनहार एक है, तुम्हारा भगवान एक है और तुम्हारा बनाने वाला एक है। जब मुझे ये चीज मिला तो मुझे और आकर्षित हुआ और मैं और पढ़ना शुरू कर दिया, और जब मैं और पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक और श्लोक मिला जहाँ ईश्वर ने फरमाया नैन मूर्धम नतीरंचम न मध्य परिजगर्भक न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महादशा। ईश्वर ने फरमाया नैन कहते हैं आंखों को, मूर्धम कहते हैं कि ऐ मानव जाति तुम मुझे अपने आंखों से नहीं देख सकते हो, नतीरंचम ना ही तुम मुझे ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से तुम मुझे छू नहीं सकते हो, क्योंकि न तस्य प्रतिमास्ति हमारा कोई प्रतिमा नहीं है, हमारा कोई मूर्ति नहीं है। और जो इंसान मूर्ति की पूजा करता है वो अंधकार के अंदर प्रवेश किए चले जा रहे हैं। यस्य नाम महादशा, मेरा नाम ही महान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम ही महान है। तो ये इनके ग्रंथ में मुझे मिला यस्य नाम महादशा, अल्लाह का नाम ही महान है। तो भाई मेरे, जब मुझे ये मिला कि हिंदू ग्रंथ में मूर्ति पूजा करना गलत है, तो आप लोग देखिए इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला हर कौम में हर दौर में अल्लाह ताला नबियों को भेजा। जिस तरह से हमारे उलमा इकराम ने बताया कि कमरबेश 1,24,000 कमरबेश पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वलकद बासना फी कुल्ली उम्मती रसूलन अन अब्दुल्लाह वजतनीबुत तागूत। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए अपने उम्मत के लोगों से और आगाह कीजिए अपने उम्मत के लोगों से वलकद बासना फी कुल्ली उम्मती, हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा। किस लिए भेजा मेरे भाई? अनबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत की जाए, वजतनीबुत तागूत, और मूर्ति पूजा से रोका जाए, गैरुल्लाह की इबादत से रोका जाए। तो यही चीज तो मुझे वेद में मिला। नैन मूर्धम नतीरंचम न मध्य परिजगर्भक न तस्य प्रतिमास्ति यस्ना महादशा, कि ऐ मानव जाति तेरा रब एक है और तू उसे नहीं देख सकता है, और न उसकी मूर्ति है और न उसका कोई पिक्चर है। यस्ना महादशा, अल्लाह ही सबसे बड़ा है मेरे भाई। इस तरह से श्लोक जब मुझे मिलता शुरू कर दिया तो मुझे एक और श्लोक मिला। जब हम लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य जी को प्रणाम करते थे, और सूर्य जी को प्रणाम करने से पहले एक श्लोक एक मंत्र पढ़ते थे। अगर मेरी ये बात किसी भी हिंदू भाई के पास पहुंच रही है तो मेरे भाई मैं किसी को ठेस पहुंचाने नहीं आया हूँ यहाँ पे मेरे भाई, मैं काशीपुर किसी को ठेस नहीं पहुंचाने आया हूँ मेरे भाई। इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है मेरे भाई, इस्लाम तो अमन का नाम है मेरे भाई। एक बात मेरी बात को समझने की कोशिश करिए और हृदय से, अपने हृदय से घृणा को हटाकर, अपने हृदय से घृणा को हटाकर एक बार प्यार बांट कर देखिए मेरे भाई। हम तो मोहब्बत बांटने आए हैं मेरे भाई। तो हमारी अल्फाज जहाँ जहाँ पहुँच रही है, हमारी बात जहाँ जहाँ पहुँच रही है मेरे भाई, अपने दिल से, अपने हृदय से उस घृणा को हटाकर बस एक बार अपने मन को साफ कर हमारी बात को समझने की कोशिश करें मेरे भाई। हिंदू भाई मेरे बहन आपसे दरखास्त है। तो जब मैं हम स्नान करते थे, स्नान करने के बाद आप लोग भी जानते होंगे मेरे हिंदू भाई हिंदू बहन कि हम लोग एक मंत्र पढ़ते थे, एक श्लोक पढ़ते थे। वो श्लोक क्या था? सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो रासो जगतपते अनुकंपाए मम भक्तिया तहना कर दिवाकर। सूर्य कहते हैं कि मैं सूर्य, मेरे अंदर बहुत तेज है, मेरे अंदर बहुत गर्मी है और मैं जगत को प्रकाश करता हूँ, मैं जगत को रोशन करता हूँ। अनुकंपाए मम भक्तिया, और मैं जिसकी भक्ति करता हूँ, मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो तहना कर दिवाकर है। दिवाकर जिसको किसी ने नहीं देखा है। तो मेरे हिंदू भाई और मेरे हिंदू बहन जरा श्लोक को जरा सा ध्यान दीजिए। सूरज खुद कह रहा है कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ, मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसको किसी ने नहीं देखा है, और हम सूरज की पूजा कर रहे हैं, हम चांद की पूजा कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो सूरज, शम्स और कमर को मानव जाति की व्यवस्था के लिए पैदा किया है, हम उनसे लाभ उठा सके, और हमने उनको भगवान मान लिया, हमने उनको खुदा मान लिया मेरे भाई। उसके बाद बार बार मुझे एक लफ्ज मिल रहा था कि अंतिम ऋषि जगतपति, अंतिम ऋषि मरुस्थली, अंतिम ऋषि जगतपति। इस तरह से बहुत सारा नाम मुझे मिल रहा था, और सारा नाम तो मुझे क्या नाम है संस्कृत लगा, पर मुझे अंतिम ऋषि मोहम्मद, अंतिम ऋषि मोहम्मद आमी, अंतिम ऋषि अहमद, अंतिम ऋषि अहमद आमी नहीं, और ये नाम मुझे संस्कृत नहीं लगा। तो मैंने अपने ताया से पूछा, कि ये हम लोग के ग्रंथ में ये मुसलमानों का नाम क्यों आ गया? ताया ने कहा बेटा प्रेम, ये सब चीज में ध्यान मत दो, अभी खेलने कूदने का उम्र है, अभी ध्यान मत दो। पर मन नहीं माना मेरे भाई। उसके बाद भी मैं वेद को पढ़ना शुरू किया, और यजुर्वेद के अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 5 से लेकर 10 के अंदर मुझे
एक और मंत्र मिला, एक और श्लोक मिला, जहाँ ईश्वर ने फरमाया वेद अहमद पुरुषतामी सूर्य प्रतापी नमस्ते, कि एक अहमद आएगा जो लोगों को अंधकार से निकालेगा। और ए मानव जाति इसको मान लीजिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई मोक्ष नहीं है। आपको मोक्ष कभी मिल सकता है जब आप इसको मानोगे, और आपको इसको मानने के बाद ही आपको मोक्ष मिल सकता है। अब मुझे ये जानना था कि आखिर ये अंतिम ऋषि है कौन, जिसको मानने के बाद मुझे इस दुनिया में और मरने के बाद वाले दुनिया में मुझे मोक्ष मिल सकता है। तो जब इसके बारे में जानने की कोशिश किया मेरे भाई, तो मुझे पता चला इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब लाया था जिनका नाम था कुरान मजीद, जिनका नाम था फुरकान। तो मेरे भाई जब इस किताब को खोला और शुरू किया पढ़ने के लिए मेरे भाई, तो मुझे एक पहले ही चैप्टर मुझे मिला सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मेरे भाई मैं जो ये कह रहा हूँ, कुरान की तुलना किसी से नहीं की जाएगी मेरे भाई। कुरान एक ऐसा अजीम किताब है मेरे भाई, कुरान एक ऐसा तौहीद की किताब है मेरे भाई, कि जब फुरकान आ चुका है सारा बातिल पीछे हट जाएगा मेरे भाई। फुरकान तो अल्लाह ताला ने हिदायत का किताब दिया है मेरे भाई। अब जो मैं आपके सामने जो बयान किया हूँ मेरे भाई, ये मत करना कि मैं घर जाऊं और वेद पढ़ना शुरू कर दूं, भविष्य कुरान पढ़ना शुरू कर दूं, गीता पढ़ना शुरू कर दूं। नहीं मेरे भाई, आप कुरान पढ़िए और कुरान से ही दावा कीजिए और कुरान से ही लोगों को बुलाइए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुसलमानों को कुरान की ही दावत से बुलाया करते थे। और सबसे बेहतरीन किताब किताबुल्लाह, और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मेरे भाई। उसके बाद जब मुझे एक मंत्र मिला अनुपनिषद के अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3 पे, जहाँ पे ऋषि ने फरमाया कि अस्मल्ला इल्ला मित्र वरुणा दिव्यानि तत्ता इलम वरुणो राजा पुनरदुत भया मित्र इल्ला मित्र से जिसका हुतार मिंद्र महासुरेंद्र अलो जे श्रेष्ठ परमपूर्ण ब्रह्मांड नाम अलो रसूल मोहम्मद रब्बरसिया अलो अलाम। इस किताब मैंने आपके सामने ना कुरान पढ़ा है और ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा है, मैंने हिंदू के ग्रंथ से पढ़ा है अस्मल्ला। अगर आप संधि को विच्छेद करेंगे, संधि को तोड़ेंगे, तो असम प्लस इल्लाह से ये वर्ड बना है, मतलब उस ईश्वर का नाम अल्लाह है। इल्ले वो अकेला है, वरुण कहते हवा को। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा नाम अल्लाह है, मैं अकेला हूँ और मैंने ही हवा को पैदा किया है। फिर अल्लाह फरमा रहे अलो जे श्रेष्ठ परमपूर्ण ब्रह्मांड नाम। हम नमाज में बोलते हैं ना अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह अकबर मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है भाई साहब? माशाअल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा होता है। तो ये हिंदू ग्रंथ में भी है अलो जे श्रेष्ठ परमपूर्ण ब्रह्मांड नाम, अल्लाह सबसे बड़ा है और आप ही पूरे ब्रह्मांड के रचना करने वाले, पूरे कायनात को रचना करने वाले। फिर अल्लाह फरमा रहे रसूल मोहम्मद रब्बरसिया अलो अलाम, मेरे साथ इस रसूल मोहम्मद को बसाना पड़ेगा, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। अल्लाह से दुनिया स्टार्ट है, अल्लाह से दुनिया खत्म है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ये मिला, मैंने इस्लाम ग्रहण कर लिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब इस्लाम कबूल कर लिया मेरे भाई, अल्लाह ताला हर लोगों से आजमाइश लेता है मेरे भाई। सहाबा किराम ने जब आजमाइश के दौर से गुजरा है मेरे भाई, हमारा क्या है मेरे भाई। तो मैं उस बात में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे घर पे मेरे पूर्वज जो मेरे खानदान के जो पंडित है वो आ गए और कहने लगे कि अरे प्रेम तुमने ये क्या कर दिया है, तुम अयोध्या के रहने वाले, तुम्हारे पूर्वज क्या कहेंगे, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे कि तुम इस्लाम कबूल कर लिए। उसने लफ्ज यूज किया तुम कटुआ हो गए हो और तुम गाय मांस खाओगे, और तुम उल्टा सीधा मुझे कहने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा। हमने पॉकेट से 100 रुपया निकाला और अपने परिवार से कहा, अपने घर के लोग से कहा कि पंडित जी थोड़ा आसन ग्रहण कीजिए, इतना क्रोधित मत होइए और थोड़ा बैठ जाइए। मैंने 100 रुपया निकाला और मैंने उनसे कहा नाश्ता परोसने के लिए अपने घर के आदमी से। तो अब पंडित जी कहता है कि अरे प्रेम मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा कहा, मैं तुम्हें इतना भरा बुला कहा, तुम अपने ही जेब से 100 रुपया निकाल के और मुझे नाश्ता परोस रहे हो। हमने कहा यही सीख हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है कि मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए। तो भले वो कोई भी हो सकता है मेरे भाई, कोई भी हो सकता है, तो आप हमारे मेहमान हैं और हम अतिउल्लाह अति रसूल की इताअत करते हैं। और हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कलमा पढ़ा है मेरे भाई। तो आज आप सभी से कहता हूँ मेरे भाई, मैं अपनी बात को बड़ा ही मुख्तसर से कहूंगा मेरे भाई। उनसे बहुत बहस हुआ था और बहुत बहस होने के बाद उसने 3 सवाल किया था मुझे, और 3 सवाल में से सबसे पहला सवाल तो यही आता ना कि हम मुसलमान टेररिस्ट हैं, जहाँ जाओ हमें एक ही लक़ब मिलता है, हम मुसलमान टेररिस्ट हैं। दूसरा सवाल मुझे ये किया कि तुम मुसलमान जो है अपने खुद की बहन से शादी कर लेते हो, और दूसरा सवाल मुझे
یہ کہا تیسرا سوال کہ تمہارا دھرم کیسا ہے کہ 3-3 4-4 5-5 10-10 شادی کر لیتے ہو، یہ تمہارا دھرم کیسے سکھاتا ہے؟ تو ہم نے کہا پنڈت جی ہمارا اسلام نہ دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا اسلام تو امن کا نام ہے، ہمارا اسلام تو بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے، ہمارا اسلام تو پیاسے کو پانی پلانے کا نام ہے میرے بھائی، ہم تو محبت بانٹنے آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب عرب میں آئے تھے تو امن اور شانتی کا پرستاو لے کر آئے تھے۔ پنڈت جی ہم دہشت گرد نہیں ہے، پنڈت جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ، میں نے اس سے سوال کیا کہ پنڈت جی یہ بتائیے کہ آپ کے باپو کو مارنے والا کون تھا؟ اس نے کہا کہ بیٹا پریم میرے باپو کس نے مارا ہے؟ وہ تو سورگواسی ہے، مطلب ہندو کے جو بھی مرتا ہے وہ سورگواسی لقب لگا دیتے ہیں کہ وہ سورگواسی ہے، مطلب جنتی ہے۔ تو ہم نے کہا پنڈت جی وہ سب جو آپ 100 کا نوٹ اور 50 کے نوٹ میں لگا کر گھومتے ہو تو قتل کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا نتھو رام گون سے۔ ہم نے کہا راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ اس نے کہا ساؤتھ کی لیڈی۔ ہم نے کہا اندرا گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ اس نے کہا اس کے باڈی گارڈ۔ ہم نے کہا پنڈت جی یہ تینوں تو ہندو تھا اور آپ نے ہندو کو ٹیررسٹ کا نام نہیں دیا، تو کوئی دھرم ٹیررسٹ نہیں سکھاتا ہے میرے بھائی، کوئی دھرم ٹیررسٹ نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارے جھولا کے اندر ہاتھ ڈبا کر دیکھیے گا نا پنڈت جی انشاءاللہ ایک بارود ضرور ملے گی، پر وہ ہدایت کا بارود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے۔ تو میرے بھائی آپ لوگ بھی قرآن کی اہمیت کو سمجھیے، قرآن کو تاج میں رکھ کر سجانے کا کام چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی مدکر سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرے بھائی قرآن کو آسمان میں اس کو تھوڑا نیچے رکھ دیجئے، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ قرآن کو بے عزت کریے، الحمدللہ قرآن بڑی عزت کی کتاب ہے میرے بھائی، پر اس کو پڑھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ کر اس سے ہدایت دیجئے اور لوگوں کو اس دھرم کے لیے بلائیے۔ جب مجھ جیسے پریم کمار کو اللہ تعالیٰ سلمان فارسی بنا سکتا ہے میرے بھائی، پتہ نہیں جب میں پیدا ہوا ہوں گا کان میں گھنٹی بجی ہوگی یا کان میں سنگ بجا ہوگا، مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، کم سے کم آپ کے کان میں اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ تو آپ کے کان میں ملا تھا میرے بھائی۔ تو میرے نبی کی قربانی کو یاد کیجئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھام لیجئے میرے بھائی، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کیجئے میرے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَصِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عمران میں اس آیت کو لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کیجئے میرے بھائی۔ تو آپس میں جڑ جائیے مسلمانوں، آپس میں مل جائیے مسلمانوں۔ آج ہمارا تفرقہ پیدا کر رہے ہیں میرے بھائی، جا کر نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیے کہاں کہاں ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں ہمیں ذلت کیا جا رہا ہے میرے بھائی۔ تو اسلام کو سمجھیے، اسلام کو جاننے کی کوشش کیجیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائیے میرے بھائی۔ اس کے بعد میں نے پنڈت سے کہا کہ پنڈت الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وید پڑھا، میں نے بھگوت گیتا پڑھا، میں نے بائبل پڑھا، اور جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے کوئی گرنتھ میں، یقین مانیے مجھے کوئی گرنتھ میں نہیں ملا کہ نکاح کتنا کرنا چاہیے، نکاح کس سے جائز ہے اور نکاح کے شرائط کیا ہے، نکاح کس کے لیے حلال ہے، آپ کے کس سے حلال اور کس سے حرام ہے، یہ واحد مجھے قرآن میں ملا میرے بھائی۔ تو ہم نے کہا پنڈت جی بے شک قرآن کہتا ہے کہ ہمارے اوپر 2-2 3-3 4-4 نکاح ہے، پر اگر چاروں بیوی سے عدل نہیں کر سکتے ہو تو بہتر ہے آپ ایک نکاح کرو۔ تو آپ چاروں بیوی میں عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کرو میرے بھائی۔ تو واحد قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر چاروں بیوی پہ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کرو۔ کہاں 4-4 10-10 5-5 شادی کا آپ یہ لگا دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہارے قرآن میں ہے نا؟ ہم نے کہا بے شک ہے، پر اس میں بھی بہت سارا انشاءاللہ آپ کے سامنے علماء کرام موجود ہے، وہ بہتر آپ کو سمجھا سکیں گے، پر ہم نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ دیے ہیں، پر اگر آپ چاروں میں عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح کرو۔ پر میرے بھائی اس کو حجم نہیں ہوا، اس نے کہا کہ تم ایک ہی رٹ لگا ہوا کہ دیکھو 4-4 شادی لگ کیا ہوا۔ تو ہم نے کہا پھر تو بھگوت قرآن کھول کر دیکھیے اور بھگوت گیتا کھول کر دیکھیے، مہابھارت کھول کر دیکھیے، شری کرشن نے 16,108 کنیا سے شادی کیا تھا، رام نے رام
کا 3 بیوی, رام کے باپ کا 3 بیوی اور رام کا 3 ماں. تو تمہارے گرنتھ بھی تو سکھا رہا ہے پنڈت جی. تو کسی کو انگلی مت دیجیے, کسی کو تنقید مت کیجیے. اسلام تو میں بار بار کہتا ہوں محبت کا نام ہے, پریم کا نام ہے. تو میرے بھائی آپ لوگ سے کہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریے. میں اپنے نبی کی تعریفات میں کیا بیان کروں میرے بھائی, رات ختم ہو جائے گی میرے بھائی, بات ختم نہیں ہو سکتا ہے. بس وہ بات مجھے یاد آ گئی. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو سلام کیا تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا موسیٰ, السلام علیکہ یا ابراہیم, السلام علیکہ یا عیسیٰ ابن مریم, السلام علیکہ یا اسحاق, السلام علیکہ یا یعقوب. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا تو اللہ نے نہیں کہا السلام علیکہ یا محمد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر آئے ہو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود اور سلام بھیجیے. اللہ اکبر. اگر ہم ایک درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے ہیں میرے بھائی, یاد کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. یاد کریے اس حدیث کو مجھے بیان کر لینے دیجیے کہ آج ہمارے اندر اخلاص, ہمارے اندر محبت, یہ تو ختم ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائی. بس آپس میں اختلاف 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 میں میرے بھائی مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیے, جانیے. وہ حدیث یاد کیجیے, جب ایک بار ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ عرب میں ایک شخص آیا ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن کے کچھ ایسے کلمات کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ لات عزا منات کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بوڑھی عورت کیا کرتی ہے, اپنی گٹری کو سمیٹتی ہے اور عرب کو چھوڑ کر جانے کی کوشش کرتی ہے. جب اس گٹری کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بوڑھی ماں دیجئے, میں تمہارے گٹری کو اٹھا کر سرحد پار لے جا رہا ہوں. اس شخص نے عرب کی گرمی میں میرے بھائی, جو لوگ سعودی گئے ہیں ان سے پوچھئے کہ کس حد تک وہاں پہ گرمی ہوتی ہے میرے بھائی. اس وقت تو نہ اے سی تھی نہ کسی چیز کی فیسلٹی تھی میرے بھائی. اس وقت وہ ایک عظیم شخص آتا ہے اور اس بوڑھی ماں کی گٹری کو اٹھاتا ہے اور سرحد پار لے کر جاتا ہے. اور تب وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے کہ تم کون ہو, نہ تم مجھے جانتے ہو نہ پہچانتے ہو, اس کے باوجود بھی تم میری مدد کرتے ہو. تو اس شخص نے کہا کہ عرب والے مجھے محمد کے نام سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں تو تیرے ڈر سے عرب چھوڑ کر جا رہی تھی اور تو ہی میرا مدد کرتا ہے, تو ہی سچا اللہ کا رسول ہے اور تو ہی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرے نبی کی صرف اخلاص کی وجہ سے شخص اسلام قبول کرتا ہے میرے بھائی. اور ہمارا آپ نے کیا کر دیا, اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے تو ہم اسے اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں میرے بھائی. ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے میرے بھائی. جب میں یہ ایودھیا گیا تھا نا پروگرام کرنے کے لیے تو اسی طرح بہت سارا منچ لگا ہوا تھا, بہت سارا اس طرح سے پروگرام کے لیے آدمی اکٹھا ہو گئے تھے اور وہاں پہ نا بینر میں لکھا دیا تھا کہ پنڈت سلمان فارسی. تو میں نے اپنے اسٹیج پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں کوئی پنڈت نہیں ہوں. میں نے اسٹیج پہ جانے سے پہلے میں نے اقرار کر دیا تھا کہ میں کوئی پنڈت نہیں ہوں. سامنے جتنا پنڈت بیٹھا ہوا تھا سب غصہ ہو گیا کہ نہیں تو تم لوگ جھوٹ کیوں بولے, کیوں لکھا کہ یہ پنڈت ہے, پنڈت ہے, ان کو تقریر کرنے نہیں دیں گے, ان کو بیان کرنے نہیں دیں گے, یہ وقتہ کو ہٹاؤ, یہ وقتہ کو ہٹاؤ. تو ہم نے کہا پنڈت جی کیوں آپ پھر غصہ ہوتے ہو, مجھے بول لینے دیجیے. اگر آپ کو میں کسی بھی چیز کے اختلافی بات کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس دن ہمارا بیان تھا سیرت النبی کے اوپر تھا اور میں سیرت النبی کے اوپر بیان کر رہا تھا اور الحمدللہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمان تو تعریف کریں گے میرے بھائی, کیونکہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پہ بھی مسلمان رہے, چاہے وہ شرابی رہے جواری رہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے. جو غیر مسلمانوں نے تعریف کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, میں نے سارے تعریفات رکھ دیا ان کے سامنے اور سارے پنڈت جی نے سنا اور اچھے سے سنا. اور ہم نے کہا کہ
पंडित जी मैं तो राम का हो गया। उसने मुझे कहा था कि जो राम लल्ला के स्थल में पैदा हुआ है राम का नहीं हुआ है, तो मैं इसको प्रोग्राम करने कैसे दूं? तो मैंने कहा पंडित जी मैं तो राम का हो गया। अब पंडित जी खुद हो गए और पीछे के आवाम गुस्सा हो गया। उसने कहा देखो इतना बेहतरीन सीरतुन नबी के ऊपर बयान किए, अब ये बंदा क्या कहता है कि राम का हो गया? तो हमने कहा पंडित जी बेशक मैं राम का हो गया। अल्लाह मैंने कुरान की आयत फरमाया था ना, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मती रसूलन अन उबुदुल्लाह वज्तनिबू तागूत। हो सकता है ये राम उनकी उम्मत में नबी बनाकर भेजा होगा, जिस तरह से ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा और उसके मानने वाले ने उसके अल्लाह का बेटा मान लिया। उसी तरह हो सकता है राम उनकी तरफ आए होंगे और उनको तौहीद की दावत दिए होंगे, उनको एक अल्लाह की दावत दिए होंगे। आइए राम जी से पूछते हैं, और राम जी से पूछते हैं कि वो भगवान है कि नहीं। अगर आप रामायण खोले, अध्यात्म रामायण में राम और सीता का जब विवाह होता है, सीता राम से कहती है इति सिह राम ते कहावे तुम मम प्रिय जन सुखे सुहावे। ए राम तू अभी से इस वक्त से तू मेरा भगवान है, तू मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरा सब कुछ है। अब राम जवाब क्या देता है? पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी कह रहे थे यही तो मैं कह रहा था कि राम भगवान है, राम सब कुछ है। हमने कहा पंडित जी नीचे वाले श्लोक पढ़िए। राम जी कहता है ना हे मम प्रिय नाथ कहाऊं ऐसी ते ईश्वर वाह होवे जिता है माथा शीश झुकावे और राम हो। राम कह रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, ना हे मम प्रिय नाथ कहाऊं, मैं नाथ नहीं हूँ। ईश्वर वह होवे जिता है माथा शीश झुकावे और राम हो। ईश्वर वो होता है जिसके सामने राम अपने सर को झुकाता है, ऐसी ते तू भी उसके सामने सर झुका। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है राम के मानने वाले ये सुन ले, ये बोलकर राम बच जाएंगे मेरे भाई। और ये तो आप सोच लीजिए राम हो सकता है ये बोलकर बच जाए, उनके मानने वाले कहाँ होंगे मुझे नहीं पता। तो मेरे भाई जानने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जिसके सामने सजदा करता था उसको किसी ने नहीं देखा है। आइए देखिए अब राम किसके सामने सजदा करता था, आगे राम किस पावर के सामने सजदा करता था। मेरे एक दोस्त है रणधीर राय, कुछ लोग जानते हैं उसके बारे में। वो मेरे पास जब आए थे मैंने उससे 2 सवाल किया था। उसने मुझे कहा कि प्रेम तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, आखिर वजह क्या? मैंने उसको बताया ये वजह है, पर उसने कहा कि मैं तो शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ और शिव को सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ। तो हमने कहा कि भाई मैं 2 सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। अगर शिव इसमें उतर जाता है तो तुम मान लेना और ना उतरता तो उसको छोड़ देना। उसने क्या क्या सवाल है? मेरा पहला सवाल ये था उनसे कि हम अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला अपने शिफात में फरमाते हैं ला ताखुज़हु सिनातु वला नौम। ए नबी कहिए कि मुझे नींद तक नहीं आती है, नींद तो बहुत दूर की बात है, और मुझे ऊँघ तक नहीं आती है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे शिव के अंदर भी यही शिफात होना चाहिए, तुम्हारे शिव भी यही चीज कर सकता। उसने कहा हाँ बेशक। तो मैंने 2 सवाल किया मैंने शिव पुराण के अंदर। पहला सवाल कि जब शिव पार्वती अपने अंग के मैल से गणेश को बनाते हैं और कहते हैं कि ऐ पौत्र मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। उतने में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर मैं शॉर्ट कहता हूँ कि जब शिव आते हैं दोनों में घमासान युद्ध होता है और शिव त्रिशूल उठाते हैं और गणेश का गर्दन काट देते हैं। उतने में पार्वती आती है और कहती है त्राही माम किसने मेरा पौत्र का वध कर दिया? तो शिव कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था मेरा बेटा है। देखिए बहुत सारे लोग हुज्जत के तौर पे कहते हैं कि शिव को मालूम भी था, उसके बावजूद भी कत्ल किया। तो मेरे भाई दूसरा सवाल मैंने रणदीप से ये किया कि जब शिव को मालूम था ये मेरा बेटा था, तो अपने बेटे का वापस से गर्दन लाकर क्यों नहीं रख सका? वो बेचारा हाथी का गर्दन काट कर उसके सर पे फिट कर दिया। मेरे भाई अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह तो हर जायज चीज कर सकता है। मेरे भाई अगर भगवान है तो शिव ने अपने बेटे का गर्दन वापस लाकर क्यों नहीं रख सका? हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह हमारी नऊजुबिल्लाह इबादत नहीं करता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि बताओ शिव हिमालय पर्वत पर चढ़कर ओम नमः शिवाय का जाप रखते थे, मतलब ये क्या है? वो कहते थे कि शिव अपनी पूजा करते थे। हमने कहा कि भाई मेरे क्या हम तो ऐसे ही माइनॉरिटी की गिनती में आते हैं हिंदुस्तान में, और लगभग मेरे ख्याल से रेशियो के साथ 79% जो है वो हिंदू है मेरे भाई। तो ये हिंदू कम पड़ गए थे तो शिव अपनी पूजा खुद करना शुरू कर दिए थे। इससे समझ में आता है देखिए राम किसकी पूजा करते थे। शिव कहते थे कि ओम नमः शिवाय। नमः जो है वो नमन से आया है, मतलब कि सर झुकाना, ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ये सब जो है ये नमन से आया है, मतलब सर झुकाना। तो
तो जितने भी श्लोक, अगर किसी भी श्लोक जैसा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम या ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, जो भी श्लोक, जिसके भी श्लोक आप पढ़ेंगे, इसके आरंभ में अगर ओम लगता है तो इसका मतलब ये होता है शुरू करता हूँ उस परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और बड़ा दयालु है। अगर ये शब्द किसी भी शब्द को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा तो इसका मतलब ये होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी, इन द नेम ऑफ लॉर्ड मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट बेनिफिशियल। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा तो इसका मतलब आपको यही निकलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको अरबी में ट्रांसलेट करिएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आएगा। मेरे भाई, किसी भी हिंदू भाई से पूछ लीजिए जो अगर वेद का नॉलेज रखता है ओम का मतलब क्या है, वो यही बताएगा शुरू करता हूँ उस परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और बड़ा दयालु है। शिव कहता है कि मैं इसके सामने सजदा करता हूँ। तो हिंदू भाई और मेरे हिंदू भाई के पास जो भी ये बात जा रही है वो समझने की कोशिश करें। मेरे बात को मैं यही खत्म करूंगा मेरे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है कि हमारे मेहमान खुसूसन जो आपके सामने बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह आपको इस्लाम के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह, और बड़े बेहतरीन तरीके से बताएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने मौका दिया मैं फिर आऊँगा इंशाअल्लाह आपके यहाँ पे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मैंने जो भी कहा है अल्लाह ताला अगर कोई भी बुरी बात हो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए। और अल्लाह ताला यहाँ पे जितने भी मुसलमान भाई हैं इस मजलिस में हैं अल्लाह ताला उनकी सारे मौजूदगी को अल्लाह ताला कबूल कर ले, और अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जरा सा जगह दे दीजिए। वाकुल दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बिला ताख़ीर जनाब फैज़ सईद साहब को उदास खबर दे रहा हूँ एक मुख्तसर से तारुफ के साथ कि आप इस्लामिक रिसर्च सेंटर के बानी व सदर हैं, और आपके ज़ेर मातहत i+ TV का प्रोग्राम भी होता रहता है। यूट्यूब में आप बहुत सारे अनवानात पर और मसाइल पर इनकी तकरीरें मौजूद हैं। आपकी इन तकरीरें सारी दुनिया और मुस्लिमा कामयाब होती रहती हैं। आज ये हमारे सामने रूबरू हैं। मैं बिना कुछ कहे हुए उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। जनाब एडवोकेट फैज़ सईद साहब।